بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ آغا صاحب مدارک نے سارا ٹبر اٹھا کر کے شیخ صدوق کی گود میں ڈال دیا تھا اور کہا تھا کہ شیخ صدوق نے ایک روایت پیش کی ہے جس کی بنیاد پر میتہ کو پاک قرار دیا گیا تھا۔ آج شیخ صدوق پر سارا بوجھ لاد دینے کے بعد خود صاحب مدارک پر اولاً تو چند اشکالات وارد ہے اور ثانیاً خود اور شیخ صدوق کے حوالے سے جو نسبت دے کر روایت نقل کی ہے اس روایت کی جہت اور نسبت میں بھی کچھ اشکالات وارد ہیں۔ تو صاحب مدارک پر پہلا اشکال میتہ کے پاک قرار دینے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نجاست میتہ کے لیے دلیل صرف اجماع میں منحصر نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے دلیل کو اجماع میں منحصر کر دیا اور کہا اجماع میں منحصر ہے، اجماع مدرکی اس لیے حجت نہیں ہے۔ یہ بات آپ بہت عجیب طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ ارے نجاست کے باب میں تو اتنی کثرت کے ساتھ روایتیں آئی ہیں میتہ کی نجاست کے بارے میں کہ شاید کسی اور نجاست کے بارے میں اتنی روایتیں نہیں آئی جتنی میتہ کی نجاست کے بارے میں آئی، حتیٰ یہ کہ وہ تواتر کی حد تک ہے، اتنی حد تک روایتیں موجود ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ روایت موجود ہی نہیں، خالی اجماع کی بنیاد پر نجس قرار دیا ہے؟ تو پہلا اشکال تو یہ کہ اجماع میں دلیل منحصر نہیں۔ ثانیاً بول کا نجس ہونا، اس میں آغا صاحب مدارک کے نزدیک کوئی مناقشہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ نجاست بول کو صرف استفادہ کیا امام کے اس جملے سے کہ جہاں پر پیشاب لگ جائے اس کو دھونے کا امر امام علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجس ہے پیشاب۔ جب دھونے کے حکم سے نجاست کو کشف کے صاحب مدارک نے پیشاب میں، تو یہاں جو میتہ کا مسئلہ ہے اس میں بھی تو امام علیہ السلام نے دھونا کا حکم دیا ہے، اس میں کیوں نجاست کا حکم نہیں کیا؟ بول میں امام علیہ السلام نے امر کیا کہ اس کپڑے کو دھو لو جس میں پیشاب لگا ہوا ہے، اس امر سے آپ کشف کرتے کہ نجس ہے۔ تو میتہ میں بھی تو اسی طریقے سے بہت سارے روایت ہے جس کے اندر کہا کہ کپڑے کو دھو لو آپ اس۔ تو یہ تعجب کی بات ہے کہ آغا صاحب مدارک نے جو دلیل بول کے نجاست کی پیش کی وہی دلیل میتہ کے نجاست میں بھی تو ہے، خالی اجماع میں منحصر کیوں کیا؟ اور پھر اجماع کے علاوہ دلیل ان کے پاس موجود ہے نہیں میتہ کے نجاست۔ کئی روایات موجود ہیں جس میں امام علیہ السلام نے کہا دھو لو اس کپڑے کو جس سے میتہ لگ جائے رطوبت کے ساتھ، اس کو دھو لو۔ یہ تو دو اشکال صاحب مدارک پر تھے، ایک اجماع میں منحصر نہیں ہے، دوسرا وہی دلیل بول کے نجاست کی میتہ کے نجاست میں بھی ہے۔ یہ دو اشکالات صاحب مدارک پر پیش کیے گئے۔ اب آئیے وہ نسبت جو شیخ صدوق کی طرف صاحب مدارک نے ایک روایت کے سلسلے میں دیے اور سارا ٹبر جو ہے آغائے شیخ صدوق کی گود میں ڈال دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت جو آغائے صاحب مدارک نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف دی ہے،
اس نسبت میں بھی کلام دو مقام پر واقع ہوا ہے۔ نمبر ایک، کیا آیا یہ نسبت دینا طہارت کی اور شیخ صدوق کی طرف کہ بمجرد اس کے کہ آغا شیخ صدوق نے اس روایت طہارت کو ذکر کیا ہے، اس سے یہ سمجھنا کہ شیخ صدوق جو ہے اس میتہ کے لگے ہوئے کپڑے کو پاک سمجھتے ہیں، یہ نسبت غلط ہے۔ نسبت اس لیے غلط ہے کہ روایت کا نقل کرنا الگ ہوتا ہے، فتویٰ دینا الگ ہوتا ہے۔ خالی روایت کو نقل کر دیا اس کا مطلب تھوڑی کہ فتویٰ دے دیا ہے، خالی شیخ صدوق نے وہ روایت نقل کیا ہے۔ اس لیے یہ شیخ صدوق کی طرف نسبت دینے میں جلد بازی ہے، شیخ صدوق کی طرف نسبت دینے میں بے اعتباری ہے۔ اس طرح کوئی نسبت تھوڑی دی جاتی، کسی کا کوئی کلام نقل کر دیا اس میں کہا ان کا نظریہ بھی یہی ہے، یہ نظریہ اس طرح تھوڑی بنتا ہے۔ کوئی نظریہ بننے کے لیے خود فتویٰ دے کہ میرا یہ نظریہ ہے، خالی ایک طہارت کی روایت کہیں سے اٹھا کر کے نقل کی شیخ صدوق نے، اس سے صاحب مدارک کہتے کہ شیخ صدوق کا نظریہ بھی میتہ کا جو کپڑا لگ جائے وہ کپڑا پاک ہے، یہ شیخ صدوق کی طرف نسبت دینے میں بڑی جلد بازی اور بڑی غیر ذمہ داری کا کام کیا ہے۔ یہ اس طرح سے جو ہے اتنا غیر ذمہ داری کا کام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ نسبت ہی غلط ہے۔ شیخ صدوق کی نسبت طہارت کی طرف دینا میتہ میں یہ غلط ہے نسبت۔ ثانیاً دوسرا اشکال، فتویٰ کتاب نہیں، روایت کی کتاب ہے وہ، ہاں صرف روایت کی کتاب، صرف روایت نقل کر دے، روایت ضعیف بھی ہوتی ہے، روایت جو ہے جعلی بھی ہوتی ہے، روایت جو ہے مجہول بھی ہوتی ہے، مختلف روایت ہوتی ہے، اور یہ روایت بھی مرسلہ روایت ہے، صحیح روایت بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایسی جو ہے شیخ صدوق کی طرف نسبت دے دیا کہ طہارت کا فتویٰ دے دیا، شیخ صدوق نے کہا فتوے ہوتے تو پھر الگ بات ہے، فتوے کی کتاب میں نہیں، یہ روایتوں کی کتاب میں بات کی اور جو ہے نقل کیا۔ آئیے دوسرا اشکال سنیں۔ دوسرا اشکال صاحب مدارک پر نہیں ہے بلکہ اس روایت پر ہے۔ کہتے یہ روایت ہمارے حق میں حجت نہیں ہے جو شیخ صدوق نے نقل کی ہے۔ اگر فرض بھی کر لیتے ہیں کہ شیخ صدوق نے اس روایت پر عمل کیا ہو، پھر بھی یہ روایت ہمارے لیے حجت نہیں، اس پر دقت فرمائیے۔ جملہ کیا کریں؟ اگر شیخ صدوق بالفرض، اول تو مانتے نہیں ہیں وہ، اگر مان بھی لیں کہ چلو شیخ صدوق نے اس روایت پر عمل کیا، پھر بھی ہمارے لیے یہ روایت حجت نہیں بن رہی ہے۔ اس میں ایک بڑا نقطہ ہے، اس لیے کہ شیخ صدوق کے نزدیک عدالت کا معیار یہ ہے کہ کوئی گناہ ثابت نہ ہو۔ ہمارے لیے جو ہے عدالت کا معیار الٹا ہے کہ جس کی عدالت ثابت ہو، یعنی احراز کریں کہ یہ اتنا قوت نفسانی رکھتا ہے کہ آسانی سے گناہوں سے بچ جائے۔ ہم علم رجال میں بات آئی تھی کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک کہ اس کا گناہ ثابت نہیں، یہ جو عادل ہے، گناہ ثابت نہیں تو عادل ہے۔ یہ نظریہ اہل سنت اس کی بنیاد پر وہ ہر راوی کو عادل مان رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے تو اس کو گناہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اسی کے لیے ثابت نہیں، ان کے لیے عدالت کا معیار فرماتے ہیں کہ عدالت جو ہے اس میں یہ کہ کسی آدمی کے بارے میں، عدالت کے بارے میں کوئی گناہ ثابت نہیں تو وہ عادل ہے، بس گناہ ثابت نہیں تو عادل ہے نہیں۔ یہ تو سارے جو ہے جیسے بہت سو کو ہم جانتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو گناہ ثابت ہی نہیں ہے، وہ عادل مانیں گے، یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نہیں۔
پوری روایت سے درہم برہم ہو کر کے رہ جائیں گے. اس لیے یہ تو اہل سنت کا نظریہ جو آج شیخ صدوق لے کر آ رہے ہیں. اس بنیاد پر شیخ صدوق اگر اس روایت پر عمل بھی کر رہے ہیں تو ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی عدالت کا معیار الگ ہے، ہمارے عدالت کا معیار الگ ہے. اس لیے ہم اس روایت پر عمل نہیں کر سکتے. اما توضیح مطلب میں ہم پہلی بات یہ کریں گے کہ جو نسبت دی ہے صاحب مدارک نے شیخ صدوق کی طرف، پہلے اس میں تفصیل سے بات کریں، اس کی تفصیل کو ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ صاحب مدارک کی نسبت شیخ صدوق کی طرف تام نہیں ہے، کیونکہ شیخ صدوق اگرچہ کہ پابند ہو جائیں اس بات پر کہ جو انہوں نے نقل کیا ہے اوائل کتاب میں، کہ جو کچھ میں نے کتاب میں نقل کیا ہے میں ملتزم ہوں. اگر شیخ صدوق اوائل کتاب میں نقل کرتے کہ جو میں نقل کرتا ہوں اس پر میں ملتزم ہوں، پھر بھی نسبت تمام نہیں ہے. اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اوائل کتاب میں ملتزم ہونے کو کہا ہے ہر روایت میں اور بنیاد سے ہٹے نہیں ہیں، پھر بھی اس روایت کے اندر روایت کو عادل معتبر قرار دیا، جو ان کے نزدیک روایت معتبر ہوگی، اما اس کے مطابق فتویٰ ان کا موجود نہیں ہے. اس لیے کہ فتوے میں بہت ساری چیزیں روایت کے علاوہ بھی ماننا ضروری ہے. فرض کریں کہ شیخ صدوق اس روایت کو مان لیتے ہیں، لیکن فتویٰ دینا کوئی ضروری نہیں ہے کہ روایت کو مان لینے کے باوجود اس کے مطابق فتویٰ دے. اس کی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. نمبر 1، کیونکہ فتویٰ میں سب سے پہلے معارضات روایات کو ملاحظہ کرنا پڑتا کہ اس روایت کو صحیح بھی مان لیں تو اس کے ساتھ کوئی تعارض کرنے والی روایت ہے یا نہیں، پہلے یہ دیکھنا پڑتا. تو آپ نے دیکھا کہ روایت کے صحیح ماننے کے باوجود فتویٰ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، تعارض روایت کو مد نظر رکھیں گے. دوسرا یہ کہ روایت پر جو سندن و دلالتاً اشکالات لازم آ رہے ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے. ان اشکالات کا جواب نہ دے سکیں تو روایت کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. تیسری بات یہ کہ شیخ صدوق کی روایت کے مقابل میں ہمارے پاس معارض روایتیں کثرت کے ساتھ موجود ہے، کثرت کے ساتھ معارض روایت موجود ہے. بس کثرت کے ساتھ جب مخالف روایتیں موجود ہے تو کیا شیخ صدوق متناقضین کا فتویٰ دیں گے کہ نجس بھی ہے پاک بھی ہے، دونوں بات کہیں گے؟ متناقضین کا فتویٰ تو نہیں دیں گے، کیونکہ اس طرف بھی کثرت کے ساتھ روایت موجود ہے، اس طرف بھی چلو آپ کہتے صحیح روایت موجود ہے، تو کیا تناقض کا فتویٰ دیں گے؟ تناقض کا تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. یہ شیخ صدوق کا شیخ صدوق نے نظریہ نہیں بیان کیا، خالی روایت نقل کی اور فرض کرے کہ روایت کو صحیح بھی مان لیتے تو فتویٰ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں اور نہیں ذکر کیا، صرف
فتویٰ نہیں، خالی روایت نقل کیا. اور دوسری بات یہ کہ جو میتہ کی جلد کو پاک قرار دینا اس روایت میں جو ذکر کیا گیا، ممکن ہے کہ یہ میتہ وہ میتہ ہو کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا ہے. امام علیہ السلام نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں اس کے اندر دودھ بھی ڈال سکتے، اس کے اندر پانی بھی ڈال سکتے، اس کے اندر پانی پی بھی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں. یہ شاید وہ جو ہے وہ ایسا جانور تھا کہ جس کے اندر جو ہے خون جہندہ نہیں ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. تو روایت کے اندر بہت سارے احتمالات موجود ہیں. دلالتاً و سندن، اتنے سارے احتمالات روایت کو ملتزم ہونے کے باوجود اتنے سارے احتمالات موجود ہیں، تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صدوق نے طہارت میتہ کا فتویٰ دے دیا ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنی جلدی فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے پہلی بات یہ کہ نسبت صاحب مدارک کی شیخ صدوق کی طرف یہ نسبت صحیح نہیں ہے. دوسری بات کہ روایت پر ہم عمل نہیں کر سکتے. اولاً تو یہ روایت مرسلہ روایت ہے، اور مرسلہ روایت ضعیف ہوا کرتی، اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. اگرچہ کہ مرسلہ روایت میں شیخ صدوق جو ہے معتبر مان لیں اپنے عقیدے کے مطابق، کہ جب تک کہ راوی کا فسق ثابت نہیں اس کو عادل مانیں گے، کیونکہ درمیان میں راوی غائب بھی ہو جائے تو ان کا فسق ثابت نہیں تو عادل مان لیا انہوں نے. لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں. اس لیے جو ہے اس روایت کے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ عادل ہونے کا معیار ہمارا اور شیخ صدوق کا فرق رکھتا ہے. اس لیے اس روایت پر ہم اعتبار توثیق والا اعتبار نہیں دے سکتے، بلکہ روایت بذات خود شاذ روایت مشہور کے مقابل میں شاذ ہے. اس لیے نجاست میتہ ان چیزوں میں سے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. سب کے سب جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ میتہ کی نجاست، جس کا خون جہندہ ہو وہ نجس ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم.